سورہ الحاقہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحاقہ وہ حق ہو جانے والی، یعنی وہ قیامت جس کا وقوع پذیر ہونا حق ہے، اس کا واقعہ ہونا ایک صداقت ہے اور ایک اٹل حقیقت ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ملحاقہ، اور کیا ہے وہ حق ہو جانے والی؟ وما ادراک ملحاقہ، اور تم نے کیا سمجھا کہ کیا ہے وہ حق ہونے والی؟ کذب ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلایا سمود نے بھی اور عاد نے بھی اس کھڑکھڑا دینے والی کو۔ تو القاریہ سے مراد بھی قیامت ہی ہے۔ قرأ کے معنی ہے ایک سخت چیز کو کسی دوسری سخت چیز سے ٹکرانا، یعنی اس کو کوٹنا یا ریزہ ریزہ کر دینا۔ تو القاریہ میں سارے مفہوم آتے ہیں کہ جھٹلایا تھا سمود نے بھی اور عاد نے بھی اس کھڑکھڑا دینے والی کو۔ فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ، پس سمود تو ہلاک کر دیے گئے ایک حد سے بڑھ جانے والی آفت سے۔ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، اور عاد ہلاک کر دیے گئے ایک جھکڑ والی تیز آندھی سے۔ ہم سب پڑھ چکے ہیں کہ وہ آندھی 7 دن اور 8 راتوں تک مسلسل ان پہ چلتی رہی اور انہیں اڑا کے ہوا لے جاتی تھی اور زمین پہ پٹک دیتی تھی، جس سے ان کا سر ان کے دھڑ سے الگ ہو جاتا تھا۔ استغفر اللہ۔ سخرها علیہم سبع لیال ثمانیۃ ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہی بات یہاں آیت میں بیان ہو گئی۔ اللہ نے مسلط کر دیا اسے ان پر مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک ان کی بہکنے کے لیے، تو تم دیکھتے ہو کہ ان لوگوں کو وہاں ایسے پچھڑے پڑے ہیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، تو کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو باقی بچا ہوا؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور اسی طرح فرعون اور اس سے پہلے والوں نے بھی اور الٹ دی جانے والی بستیوں کے باسیوں نے بھی خطا کاری کی روش اختیار کی تھی۔ تو الٹائے جانے والی بستیوں سے مراد قوم لوط کی بستیاں مراد ہیں۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسولوں کی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً، تو اللہ نے ان کو اپنی سخت گرفت میں دبوچ لیا۔ تو یہ کیوں قریش کو سنایا جا رہا ہے کہ جو تم اپنے رسول کی تکذیب کر رہے ہو، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے رسول کی تکذیب کی تھی، ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، تو تم بچ جاؤ، ڈر جاؤ، سنبھل جاؤ، تمہارے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَّةِ، اور جب سیلاب نوح کا پانی طغیانی پر اتر آیا تو ہم نے تمہیں سوار کرا لیا تھا کشتی پر۔ تو اس سیلاب کے بعد نوح انسانی کی نسل حضرت نوح علیہ السلام کے انہی 3 بیٹوں سے چلی جو اس کشتی میں سوار تھے۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں اور وہ کان جو حفاظت کرنے والے ہیں اس کو پوری حفاظت سے یاد رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، تو جب سور میں پھونکا جائے گا یک بارگی، یعنی اس وقت کو یاد رکھو جب ایک ہی بار سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور جب زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار میں پاش پاش کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس روز وہ واقعہ رونما ہو جائے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، تو وہ اس دن بہت بودا سا ہو جائے گا، یعنی بالکل جیسے کپڑا ہوتا ہے بالکل گل سڑ جائے، اشارے اشارے سے وہ پھٹ رہا ہوگا، اسی طرح آسمان بالکل ہی حقیر ہو جائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہا ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر۔ تو ظاہر ہے جب آسمان پھٹ رہا ہے تو فرشتے ہٹ کر کناروں پر ہو جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس وقت اور اس دن تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے۔ یومئذ تعرضون، اور اس دن تمہاری پیشی ہوگی، یعنی ہر ایک کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ لا تخفی منکم خافیہ، تمہاری کوئی مخفی سے مخفی بات بھی چھپی نہیں رہے گی۔ ایک تو زمین کوٹ کے برابر کر دی جائے گی، کوئی مکان، کوئی درخت، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا جس سے کوئی اوٹ کی جا سکے، اور دوسرا یہ کہ نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، انسان خود اس کو دیکھ رہا ہوگا، اس کی کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہ جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، تو وہ شخص جس کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اس کے داہنے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں۔ فَیَقُولُ، تو وہ کہے گا
ہاؤم اقرؤ کتابیہ، تو یہ ہاؤم جو ہے یہ خوشی سے لگائے جانے والے نعرے کے برابر ہے کہ وہ کیا کہے گا، آؤ آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال، یعنی کہ وہ خوش ہو کے بتائے گا۔ جس طرح ایک بچہ رزلٹ کارڈ لے کے آتا ہے جس میں پوزیشن ہوتی ہے، تو وہ چیختا ہی دور سے گھر میں داخل ہوتا ہے کہ دیکھو دیکھو میرا یہ رزلٹ کارڈ آیا ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ انی ظننت انی ملاق حسابی، اور وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے دوچار ہونے والا ہوں، یعنی میرے نامہ اعمال کا بدلہ مجھے ضرور ملے گا۔ فہو فی عیشت راضیہ، پس وہ پسندیدہ زندگی بسر کرے گا، وہ خوش نصیب دل پسند عیش میں ہوگا، اسے ایسی زندگی عطا کی جائے گی جس میں ہر طرف رضا ہی رضا ہوگی۔ کہ جنت عالیہ، بڑے ہی بلند باغ میں، قطوفہا دانیہ، جس کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی ایام الخالیہ، کہہ دیا جائے گا کھاؤ پیو اور کھاؤ پیو، رچے بسے رہو ان اعمال کے صلے میں جو تم نے گزرے دنوں میں کیے۔ ایام الخالیہ، دنیا کے دن جن میں تمہارے پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی، وہ تم نے اچھے طریقے سے گزارے۔ نہیں سوری، ایام الخالیہ کا مطابق اب تمہاری کوئی مصروفیت نہیں ہے، تمہیں کوئی کام نہیں کرنا۔ جنت میں نہ ہی نماز ہے، نہ کوئی عبادت ہے، نہ حج ہوگا، نہ کسب معاش ہوگا، نہ گھر کے کام کاج ہوں گے، نہ صفائی کا سردرد، نہ آپ کو کپڑے دھونے، نہ کھانے پکانے، نہ ڈسٹنگ، کوئی کام نہیں ہے، بالکل خالی دن ہے۔ اس میں صرف کیا کرنا ہے، کھانا پینا اور مزے اڑانے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اب اس کے برعکس وہ کون لوگ جن کا اعمال نامہ دیا جائے گا ان کے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، یا لیتنی، ہائے میری کم بختی، ہائے میری بدبختی، لم اوتا کتابیہ، کاش یہ میرا اعمال نامہ مجھے دیا ہی نہ گیا ہوتا۔ یعنی اب وہ رزلٹ جس میں وہ ناکام ہوا ہے، وہ کیا چاہے گا کہ وہ اس کو نہ دیا جائے۔ اور ایسے وہ لوگ، مفسرین کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کو پتہ ہوگا کہ ہم نے نامہ اعمال کیسا آگے بھیجا، وہ اپنے ہاتھ پیچھے کریں گے کہ ہمیں نہ پکڑایا جائے، تو فرشتے ان کو پیچھے سے ہی پکڑا دیں گے ان کا نامہ اعمال۔ ولم ادری ما حسابی، اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، یعنی کہ میں بھولی بسری ایک یادداشت ہو جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ وہی موت قصہ پاک کر دینے والی ہوتی، یعنی جو موت مجھے دنیا میں آئی، میں اس کے بعد دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال و اسباب بھی میرے کوئی کام نہ آیا۔ دنیا میں ساری محنت، سارا وقت، ساری مصروفیت اس دنیا کے مال کو کمانے میں لگا دی، اور آج وہ میرا مال میرے کچھ کام نہیں آ رہا۔ حلق عنی سلطانیہ، میرا اقتدار بھی مجھ سے چھن گیا۔ تو دنیا میں تو میں بڑا باروب تھا، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ میرے آگے کوئی بول سکے، لیکن آج میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم کے اندر چھونک دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر میں اس کو باندھ دو جس کا طول 70 گز ہے۔ تو یہ 70 گز اگر دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو 70 گز بہت لمبی ہے، لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ جو آخرت کی لمبائی ہے، جو آخرت کا وقت ہے، آخرت کی جو پیمائش ہے، وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ تو یہ زنجیریں بتائی گئی ہیں جس میں کافروں کو جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا جو عظمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اس نے خاطر میں نہیں لے کر آیا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ تو نہ تو خود کسی مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، نہ کسی دوسرے شخص کو اس بھلائی کی دعوت کی طرف ترغیب دیتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو اس کے لیے یہاں کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، اور نہ ہی کچھ کھانے کو ہے سوائے زخموں کے دھون کے، یعنی جو جہنمیوں کا زخموں سے خون نکل رہا ہوگا وہی ان کا کھانا ہوگا۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اس کو مگر جو خطا کار ہے، یعنی ہر کوئی نہیں کھائے گا، لیکن جو گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا ہے، وہی اس کو کھانے پر مجبور ہے۔ فلا اقسم بما تبصرون، تو میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور اس کی بھی جو تم نہیں دیکھتے، یعنی کائنات کی ہر وہ چیز جو تمہیں نظر آ رہی ہے میں اس کی بھی قسم کھا رہا ہوں، اور ایسی چیزیں جو تم سے پوشیدہ ہے میں ان کی بھی قسم کھا رہا ہوں۔ انہ لقول رسول کریم، یہ قول ہے ایک رسول کریم کا۔
یعنی اصل میں تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت جبریل علیہ السلام نے سنا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور اب وہ لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک لحاظ سے جبریل علیہ السلام کا قول تھا، دوسرے لحاظ سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول ہے، لیکن دونوں ہی رسول ہیں اور کریم ہیں، عزت والے ہیں۔ وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، کم ہی ہے جو تم یقین کرتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ قلیلا ما تذکرون، کم ہی ہے جو تم غور کرتے ہو۔ یہ ظاہر ہے جب کلام کو اہمیت نہیں دی جا رہی تو پھر کیا ہے، اس میں غور و فکر بھی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ معاف کرے ہم سب کا دنیا میں جو قرآن کا حال ہم نے کیا ہوا ہے کہ جب اس سے بے رغبتی ہے تو اس کے سیکھنے سے بھی بے رغبتی ہے۔ جب ہم نے اسے ہدایت کی کتاب سمجھا ہی نہیں تو ہدایت حاصل بھی نہیں کی۔ جب ثواب کی کتاب بنا لیا تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ثواب جا رہا ہے تو جا رہا ہے، اللہ کرے جاتا رہے، لیکن ہم نے اپنے لیے ہدایت یافتہ اسے نہیں بنایا، نہ ہم نے اس سے ہدایت سیکھی۔ تو کیا ہوا کہ قلیلا ما تؤمنون میں بھی آ گئے اور قلیلا ما تذکرون میں بھی آ گئے، کہ نہ ہی اس پہ ایمان کا وہ مقام ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ نصیحت حاصل کرنے کا وہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کے ساتھ جڑنے والا بنا دے اور اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ کیوں؟ تنزیل من رب العالمین، اس کا اتارا جانا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے قرآن مجید، دنیا اور آسمان کی ساری چیزیں ایک طرف اور قرآن مجید ایک طرف، جو آپ کو دنیا کی بھی بھلائیاں بتا رہا ہے اور آخرت کی بھی بتا رہا ہے۔ وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کر بعض باتیں ہماری طرف منسوب کرتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم پکڑتے اس کو داہنے ہاتھ سے۔ کیوں؟ کیونکہ داہنے ہاتھ کی پکڑ زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ ثم لقطعنا منه الوتین، پھر اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے۔ تو اس اسلوب میں لہجے، اس اسلوب اور لہجے میں جو سختی ہے، یہ دراصل ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کو کلام اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گھڑ لیا ہے یا کچھ باتیں بنا کر اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ بدبختو، تم ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو کیا سمجھو کہ یہ کسی رسول کا مقام نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کے کلام میں اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ کر دے۔ وہ تو تم لوگوں کو ٹھیک ٹھیک تک وہی باتیں پہنچا رہے ہیں جو ہم نے ان کی طرف نازل کی ہے۔ اور اگر بالفرض محال کوئی بھی نبی ایسی غلطی کرتا تو کیا کرتا تھا؟ نے فرمایا کہ ہم اسے پکڑتے اور اس کی رگیں جاں کاٹ دیتے۔ یعنی ان کا کوئی معمولی سا بھی جرم ہوتا تو ہم اس کا نوٹس لیے بغیر تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ جیسے کل ہم نے جب سورہ حدید پڑھی تو کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تربیت کی اللہ تعالیٰ نے نبی کی بھی، کیا کہا کہ تم نے اس چیز کو کیوں حرام قرار دے دیا جسے میں نے حلال کیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی بات اللہ کے نبی یا کوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی نبی سلام اللہ اجمعین، کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات منسوخ کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کا نوٹس نہ لیتا؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تو وارننگ، یہ ڈانٹ کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور رسول اللہ کا اور کلام اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کے لیے کوئی فیصلہ کر لے اسے کون روک سکتا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے متقین کے لیے۔ تو یہ کلام ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور ہمیں خوب معلوم ہے تم میں کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جھٹلانے میں کمر بستہ ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یقیناً یہ کافروں کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گا۔ یعنی ایک وقت آئے گا جب قرآن ان جھٹلانے والوں کے لیے حسرت اور پچھتاوے کا باعث بن جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے القرآن حجت لک او علیک، کہ یہ قرآن حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف۔ تو اگر تو تم اس کے حقوق ادا کر رہے ہو، اس پہ ایمان لاؤ گے، اسے اپنا امام بنا کر اس کے پیچھے چلو گے، اس کا پیغام دوسرے تک پہنچانے کا اہتمام کرو گے، تو یہ قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرے گا۔ اگر تم اس کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرو گے تو قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یقیناً یہ قرآن بالکل یقینی حق ہے، یہ ایسا یقین ہے جو سراسر حق ہے، جس میں باطل کی ذرا بھی ملاوٹ نہیں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کیجیے اپنے رب کے نام کی جو بہت عظمت والا ہے۔ سورہ معارج کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع،
مانگا ایک مانگنے والے نے، ایک ایسا عذاب جو واقع ہونے والا ہو کافروں کے لیے، جس کو کوئی ٹال نہ سکے گا۔ من اللہ ذی المعارج، وہ عذاب اپنے وقت پر آئے گا اس اللہ کی طرف سے جو بہت بلند درجات والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح کی جانب ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ تو یہ آیات بھی آیات متشابہات میں سے ہے۔ ہم نے شروع دورہ قرآن میں یہ بات سیکھی تھی کہ جو دنیا کا ایک دن ہے وہ الگ ڈائمنشن ہے، جو اللہ کا ایک دن ہے وہ الگ ڈائمنشن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آیت اس بات پہ دلیل ہے کہ وہ ایک دن جس میں فرشتے بھی چڑھتے ہیں، روحیں بھی چڑھ رہی ہیں اس کی جانب، وہ دنیا کے 50,000 برس کے برابر ہے۔ فصبر صبرا جمیلا، تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصورتی سے صبر کیجیے۔ یعنی یہ پیغام جو آیات کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا مقصود تھا کہ ابھی تو سفر کا آغاز ہوا ہے، آنے والا وقت اور بھی کٹھن ہوگا، کیونکہ یہ ساری اب مکی صورتیں ہیں جتنے بھی آپ کی عقیدہ آخرت کے اوپر آ رہی ہیں۔ تو آپ کیا کریں، اپنے راستے میں آنے والی ہر مشکل کا صبر اور استقامت کے ساتھ سامنا کریں۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھلکی ہوئی یا رنگین اون۔ ولا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی دوست کسی دوسرے دوست کا حال نہیں پوچھے گا، کیونکہ نفسی نفسی ہر کوئی اپنے آپ کو ہی، اپنے سے ابرار کو اپنی ہی پڑی ہوگی۔ یبصرونہم، وہ سب انہیں دکھائے جائیں گے، یعنی وہاں مشکل میں پھنسے ہوئے ہر شخص کو اس کے دوست، احباب، والدین، بیوی، بچے، غرض سب پیارے اسے دکھائے جائیں گے، اس کی حیثیت میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اس روز مجرم چاہے گا کہ کاش وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے۔ یعنی جو مجرم ہوگا، فار ایگزامپل میں اگر خدا نخواستہ مجرم ہوں تو میں کیا چاہوں گی کہ میں فدیے میں دوں اپنے بیٹے کو، اپنے بیوی یا بیوی شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے سارے کنبے کو، سارے خاندان کو جو مجھے پناہ دیتا ہے، اور روئے زمین پہ بسنے والے سارے انسانوں کو فدیے میں دینا چاہوں گی۔ اور کچھ آیت میں ہم پڑھ چکے کہ زمین بھر سونا یا اس کے برابر بھی سونا جو وہاں پڑا ہوگا وہ بھی بدلے میں دینا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب سے بچا دے، ان سب کو عذاب میں جھونک دے، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ، اچھا یہ کسی اور صورت ہے، سورہ عبس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیات ہم پڑھیں گے۔ تو یہ آیت یہیں پہ ہی ہے، ومن فی الارض جمیعا، کہ وہ جو کچھ زمین میں ہے وہ اسے دینا چاہے گا، ثم ینجیہ، اور وہ چاہے گا کہ پھر یہ فدیہ اس کو بچا لے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا لظیٰ، اب تو یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یعنی یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، نہ ہی کوئی تمہاری مدد کرے گا۔ تو آج اس شعلہ فضا آگ کا سامنا تمہیں خود ہی کرنا ہے، اور وہ کیسی آگ ہے؟ نزاعۃ للشویٰ، جو کلیجوں کو کھینچ لے گی، اور کچھ تراجم میں لکھا ہے جو دلوں کو گھیر لے گی، جو دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ تو شدت کے اعتبار سے جہنم کی آگ کا دنیا کی آگ سے موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں جو آگ بھیجی گئی ہے وہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی بالکل آخری حصہ۔ 70 حصے کیے جائیں تو وہ ایک حصہ زمین پہ بھیجا گیا ہے، اور پھر مزید اسے جہنم کے پانی جنت کے پانی سے ٹھنڈا کر کے بھیجا گیا۔ اور تیسری کیا چیز ہے کہ اسے ہمارے تابع کر دیا گیا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کبھی جب بے قابو ہو جائیں آپ، تو کیا سب کچھ تہس نہس نہیں کر دیتے؟ اور کتنے حادثات ان 2-3 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگ نے کس طرح لپیٹا ہے۔ ابھی کل مجھے آدمی نے کسی نے بتایا کہ کوئی شو روم تھا گاڑیوں کا، آپ دیکھیں کیسی ایک ایک چیز وہ جل کے راکھ ہو گئی۔ پچھلے سال جو آفس سینٹر میں آگ لگی، کتنی بھیانک آگ لگی، اس طرح آگ کے ٹرین کا جو حادثہ آپ کا ہوا تھا وہ بے قابو ہو گئی نا۔ اب آپ دیکھیں اس میں لوگ کتنی بے بسی کی بہت موت مر گئے۔ کیا باہر کھڑا شخص اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی مدد کر سکے؟ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے آگے مثالیں رکھی ہیں کہ حالانکہ اس وقت کسی حد تک ہم مدد کرنے پر قادر ہیں، یہ آگ ہمارے تابع، ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے کئی ہزار گنا زیادہ خوفناک ہے، زیادہ شدید ہے، زیادہ بھڑکنے والی ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہی ہے؟ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ حل من مزید، حل من مزید،
پیور ہیں جن کو میں لے لوں۔ اور احادیث کی روح سے کہ جب جہنم پیش کی جائے گی تو اونٹ کی طرح اس کی گردن باہر نکلی ہوگی اور وہ دھاڑ رہی ہوگی۔ آپ سوچیں کہ اس وقت کیا دلوں کی کیفیت ہوگی۔ تو وہ کیسی آگ ہے جو کلیجوں کو کھینچ لے گی۔ اور سورہ ہمزہ میں بھی ہم پڑھیں گے تتلی علی الافئدہ کہ وہ براہ راست دلوں میں جلن پیدا کرے گی، شدت بیان کی گئی ہے۔ تدعو من ادبر و تولا، وہ آگ پکارے گی ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی تھی اور رخ پھیر لیا تھا۔ یعنی جہنم کی آگ ہر اس شخص کو پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کو شکار کرے گی جس نے حق سے اعراض کیا اور اللہ کے کلام کو پس پشت ڈال دیا۔ وہ تولا کا کیا مطلب ہے؟ جان لیا، سمجھ لیا اور منہ پھیر لیا۔ تو آپ دیکھیں اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے کہ کتنے معاملات دنیا کے اب تک ایسے گزر چکے ہیں جس میں ہمارے علم میں تھا کہ یہ بات غلط ہے لیکن ہم نے اس کو کیے رکھا۔ تو جہاں اللہ کا حکم آ گیا وہاں پہ اپنی مرضی نہیں ہے، پھر چاہے ساری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ اپنے اندر وہ جذبہ ایمانی، وہ قوت ایمانی رکھیں گے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ ہمارے خوشی کے معاملات ہیں، شادی بیاہ کی محفلیں ہیں، یا ہمارے غمی کے معاملات ہیں، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آگ ہر اس شخص کو گھیرے گی جو منہ پھیرنے والے بھی ہیں۔ تدعو من ادبر، وہ پکارے گی ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ پھیر لی یا رخ موڑ لیا۔ وجمع فاوعى، اور جو مال جمع کرتا رہا پھر اسے سینت کھینچ کر رکھتا رہا، اللہ کی راہ میں اس نے خرچ نہیں کیا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے تھوڑا دلا، یعنی چھوٹے دل والا، بے صبرا۔ یہ انسان کی فطری اور جبلی کمزوری ہے کہ وہ تھوڑا دلا اور بے صبرا ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے کہ ہر چیز ہمیں فوری طور پر مل جائے، یا کیا ہوتا ہے کہ وہ غافل ہو جاتا ہے دنیا کے بھی معاملات سے اور آخرت کے بھی معاملات سے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت جلدی گھبرا جانے والا ہے۔ یعنی جب کوئی انسان اپنی روح سے بیگانہ ہو جاتا ہے تو وہ صرف حیوان ہی بن جاتا ہے۔ تو ایسے حیوان نما انسان جب ان کو کوئی آزمائش ہوتی ہے تو وہ جزا و فضا کرنے لگتے ہیں، چیخنے چلانے شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو وہ بخیل بن جاتا ہے، یعنی جب اسے کشادگی حاصل ہوتی ہے تو سب کچھ سمیٹ کر اپنے ہی پاس رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ الا المصلین، اب اس کے مقابلے میں کون لوگ ہیں؟ جو نمازی پرہیزگار ہیں، سچے ایماندار ہیں، سوائے نمازیوں کے۔ تو اب جو اوپر خصوصیات بیان کی گئی جس کی وجہ سے انسان بے صبرا ہو جاتا ہے، جلدی جزا و فضا کرنے لگتا ہے، وہ چیز کس کے بچ جاتی ہے؟ نماز پڑھنے سے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے خضوع و خشوع کے ساتھ، اسے پتہ ہے کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے، تو اس کے اندر ایک صبر اور استقامت آ جاتا ہے۔ تو ان ساری کمزوریوں اور خامیوں سے محفوظ رکھنے والی چیز نماز ہے۔ گویا سیرت کی تعمیر کرنے کا جو پہلی اینٹ کہہ لے، پہلا پتھر، وہ نماز ہے۔ کیونکہ نبی کے وسلم نے بھی فرمایا کہ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ تو چاہے خوشی ہے چاہے غم ہے، نماز کے ذریعے سے جب انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتا ہے تو پھر وہ سارے معاملات جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھے ان سے بری ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ اور کیسے نمازی؟ الذین هم علی صلاتہم داعمون، جو اپنی نمازوں پر مداومت کرنے والے ہیں، یعنی اپنے سارے معاملات میں نماز کو اولین ترجیح دیتے ہیں اور کبھی بھی اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ تو یہ وہ نمازی نہیں ہے کہ اب ٹائم مل گیا ہے تو چلو آج میرے پاس ٹائم ہے تو میں آج نماز پڑھ لوں، نہیں، اپنے سارے معاملات کو چھوڑ کر نماز پڑھنے والے، اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے نمازوں کے اوپر ہمیشگی قائم کی ہوئی ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ جن کے اموال میں معین حق ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جو میرے پاس مال ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کا بھی حق رکھا ہوا ہے، للسائل والمحروم، اور جو سوال کرنے والے کو بھی دیتے ہیں، سوال کرنے والے کا حق، مانگنے والے کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو فیصلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ کون سا فیصلے کا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو اپنے رب کے عذاب سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے یا قیامت کے دن ہونا ہے۔ ان عذاب ربهم غیر معمون، یقیناً اس کے رب کا عذاب ایسا نہیں کہ کوئی اس سے نڈر ہو جائے، یعنی اس سے ڈرنا ہی چاہیے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، ان کی اگلی خصوصیت کیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے، تو ان لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ جس رشتے کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے،
صرف اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی نظر کہیں نہیں اٹھتی۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو جو کوئی بھی اس کے علاوہ کچھ چاہے گا تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یعنی اپنی خواہش، آپ دیکھیں یہ اتنی اسٹرانگ ڈیزائر ہوتی ہے کہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن وہ بھی کس کے پابند رہتے ہیں؟ جو ان کی منقوہہ ہیں یا ان کی مملوکہ جو لانڈری کی صورت میں اس وقت تھی۔ اب یہ سسٹم نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو منسوخ بھی نہیں کیا کہ واللہ عالم آنے والے وقت میں پھر یہ ساری ضرورت ہمیں پیش آنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو اس پاک رشتے کے علاوہ چاہے گا تو وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے ہیں۔ یہ ساری وہی خصوصیات ہیں جو سورہ مومنون میں ہم پڑھ چکے ہیں، قد افلح المومنون، اور یہ ساری چیزیں بیان کی۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں کو لوٹانے والے ہیں، عہد کی پاسداری کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور آخر میں کیا تھا اس میں کہ پھر نمازوں میں خضوع و خشوع کرنے والے ہیں۔ یہ وہی سارا مضمون ہے جن آیات میں بیان ہوا ہے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ تو دراصل گواہی بھی ایک امانت ہے، جو شخص گواہی دیتا ہے وہ یا گواہی چھپا لیتا ہے تو وہ امانت میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی گواہیاں بھی ٹھیک ٹھیک دینے والے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، بالکل وہی طرز عمل نماز سے شروع ہو کر پھر نماز کے ختم، کہ وہ لوگ جو اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں ہوں گے اور وہاں ان کا اعزاز و اکرام ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ لیکن اس خواہش کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ جو یہ چیزیں بتا دی گئی اس کے مطابق عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائیں گے۔ فمان الذین کفروا قبلک مہطعین، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ وہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ عن الیمین و عن الشمال عزین، دائیں اور بائیں سے غول در غول۔ کیوں دوڑے آ رہے ہیں؟ مشرکین کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ جس نے بھی نبی کے وسلم سے قرآن سن لیا وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ قرآن کی تاثیر ایسی تھی اور نبی کے وسلم کی زبان مبارک کی تاثیر ایسی تھی کہ قرآن جو سنتا تھا وہ ایمان لے آتا تھا۔ اس لیے جب نبی کے وسلم کہیں بھی کھڑے ہو کر، خاص طور پر خانہ کعبہ میں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ میں واعظ و نصیحت کرتے تھے، تو جیسے ہی نبی کے وسلم قرآن پڑھانا شروع کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ یہ کافر غول در غول پورے گروہ بن کے نبی کے وسلم کی طرف دوڑتے تھے کہ شور بجائیں، سیٹیاں بجائیں، جو بھی کرے کسی طرح ممکن ہو کہ لوگ یہ قرآن لوگوں کے کانوں میں نہ پڑے، کہ ان کے دل بدل جائیں اور وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو ان کا مقصد صرف یہ تھا نبی کے وسلم کی طرف دوڑنے کا۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم، کیا ان میں سے ہر ایک واقعتاً اس بات کا خواہش مند ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس چیز سے جس کو وہ جانتے ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں کہ ان کی تخلیق گندے پانی کی بوند سے ہوئی ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ کافر جنت میں چلے جائیں، قسم ہے مجھے مشرقوں کے اور مغربوں کے رب کی۔ ان لقادرون، یقیناً ہم قادر ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہیں ایک مشرق کا ذکر ہے، ایک مشرق ایک مغرب۔ سورہ رحمان میں ہم دو مشرق اور دو مغربوں کا پڑھ کے ہیں، اور اس میں کیا ہے؟ کئی مشرق اور کئی مغرب۔ تو ہم اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کتنے مشرق ہیں اور کتنے مغرب ہیں۔ اللہ ان نبدل خیرا منہم، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم ان کو ہٹا کر ان سے بہتر لوگ لے آئیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور اس معاملے میں ہم ہارے ہوئے نہیں ہیں، یعنی ہم جیسا چاہے ان کے ساتھ سلوک کر لیں وہ ہماری گرفت سے نکل نہیں سکیں گے۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوڑ دیجیے انہیں یہ لگے رہیں بیہودہ باتوں اور کھیل کود میں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ ملاقات کریں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے جیسے کہ وہ مقررہ نشانوں کی طرف بھاگے جا رہے ہوں۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اور ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی اور ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ سورہ نوح کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو ان کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب الیم، کہ خبردار کر دو اپنی اس قوم کو اس سے پہلے کہ آدم کے ان کے اوپر ایک دردناک عذاب، یعنی عذاب آنے سے پہلے انہیں خبردار کر دو۔
قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، آپ علیہ السلام نے کہا ہے میرے قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں، یعنی اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ تم لوگ اللہ کی بندگی کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور تمہیں مہلت دے گا ایک وقت معین تک۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آئے گا تو اسے مؤخر نہیں کیا جا سکے گا، کاش کہ تم جان سکتے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح نے عرض کی کہ پروردگار میں نے تو اپنی اس قوم کو دن رات دعوت دے دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری اس دعوت نے ان میں کچھ اضافہ نہیں کیا سوائے فرار کے، یعنی انہوں نے صرف گریز اور فرار ہی اختیار کیا، جتنا جتنا میں ان کو پکارتا گیا اتنا ہی میرے سے دور بھاگتے رہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اور میں نے جب بھی انہیں پکارا تاکہ تو ان کی مغفرت فرما دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیں تاکہ وہ میری بات نہ سن سکیں۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے، یعنی منہ چھپانے کی طرح کہ یہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کے ہم سے کوئی بات نہ کرنے لگے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور وہ ضد پر اڑ گئے اور انہوں نے استکبار کیا، بہت بڑا استکبار، بہت بڑا تکبر۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر اے پروردگار میں نے انہیں بلند آواز سے بھی پکارا۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ دعوت بھی دی اور خفیہ طور پر بھی سمجھایا، یعنی دعوت کے جو جو طریقے اپنائے جا سکتے تھے وہ میں نے سب کے سب اپنا لیے۔ فقلت استغفروا ربکم، بس میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ تو اب استغفار کریں گے تو کیا ہوگا؟ انہ کان غفارا، وہ اللہ کو بہت بخشنے والا پائیں گے، اور استغفار کے آگے فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ تو جب کثرت سے استغفار ہوگا تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، یعنی تمہارے لیے دنیاوی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ جب تمہارے پاس خوب بارشیں برسیں گی تو تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ بڑھا دے گا تمہاری قوت کو تمہارے مال اور بیٹوں سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے چشمے اور نہریں رواں کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت کے امیدوار نہیں ہو، یعنی تم اللہ کی عظمت کی تسلیم کیوں نہیں کر رہے، حالانکہ تم اس کی طرف رجوع کرو گے۔ استغفار کیا ہے؟ توبہ کیا ہے؟ انابت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے۔ تم اس کی طرف رجوع کرو گے تو وہ سارے انعامات تمہیں دے دے گا۔ پھر کیا ہو گیا کہ تم اس عظیم رب کی طرف رجوع نہیں کر رہے۔ وقت خلقکم ادوارا، اور اس نے تمہیں پیدا کیا درجہ بدرجہ۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا 7 آسمانوں کو تہ بتہ۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور اس کے اندر اس نے چاند کو روشنی اور سورج کو چراغ بنا دیا۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے سبزہ اگایا جاتا ہے۔ تو اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، نہ صرف تمہارے جسم کے اجزاء زمین سے لیے بلکہ تمہارے جسم کی پرورش اور بقا کے لیے جس خوراک کی تمہیں ضرورت ہے وہ بھی اسی مٹی سے اس نے نکالے۔ ثم یعیدکم فیہا یخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں لوٹا دے گا اسی میں اور پھر نکالے گا تمہیں جیسے نکالا جاتا ہے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا بچھونے کی طرح، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم چلو پھرو اس میں کشادہ راستوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے یاد کرائے کہ اس نے تمہارے اوپر یہ احسان کیے، تم اس کی طرف رجوع کرو گے تو تمہیں یہ انعامات دیے جائیں گے، لیکن ان کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی 950 سال کی تبلیغ میں بمشکل 80 لوگ ایمان لے کے ہیں۔ تبلیغ آپ دیکھیں 950 سال، اور کچھ روایات میں ہے کہ بہت ہی کم لوگ تھے اور کچھ میں ہے کہ تقریباً 80 کے قریب لوگ ان پر ایمان لائے۔ تو جب آپ ہار گئے دعوت تبلیغ سے تو کیا کہا؟ قال نوح ربی انہم عصونی، نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی۔ واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور انہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں بڑھایا، یعنی میں رسول بن کر ان کی طرح مبعوث ہوا، انہوں نے میری بات نہیں سنی، اپنے قبیلے کے سرداروں کی، مالدار لوگوں کی بات کی، جس میں ان کے مال اور اولاد نے انہیں صرف تکبر میں ہی ڈالا اور انہیں خسارے والا بنا دیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور ان لوگوں نے ایک چال بھی چلی، بہت بڑی چال۔ تو یہ قوم نوح کے بڑے بڑے سرداروں کی اس چال کا ذکر ہے جس کے تحت انہوں نے مذہبی اور نسلی عصبیت کا سہارا لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف عوام کو بھڑکایا۔
تو انہوں نے اپنے اسلام میں بڑے بڑے اولیاء اللہ کے بت بنائے ہوئے تھے اور ان بتوں کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان بتوں کو چھوڑنے اور ایک معبود کو ماننے کی دعوت دی تو قوم کے سرداروں نے آپ کے خلاف یہ دلیل پیش کی کہ آپ علیہ السلام ان کے بزرگوں اور اولیاء اللہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، یعنی کہ جن کو تم بہت معزز سمجھتے ہو ان پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ ان سب کو چھوڑ دو اور اللہ کو ایک مانو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ایک بہت بڑی چال چلی اور وہ بری چال تھی۔ قالوا لا تذرن الہتکم، قوم کے لوگوں نے کہا کہ تم اپنے ان معبودوں کو ہرگز چھوڑ نہ بیٹھنا۔ ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور ہرگز مت چھوڑنا ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو۔ تو یہ کون تھے؟ یہ اللہ کے ولی تھے۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ پہلے شیطان نے ان کے دل میں خیال لایا تو انہوں نے ان کی تصویریں بنائیں، ان کے آگے جم کے بیٹھے رہتے تھے، اور پھر جب وہ تصویریں مٹنا شروع ہو گئی تو پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ ان کے بت بنا دو تاکہ تم ان کو دیکھتے رہو تو تمہیں اللہ کی یاد تازہ رہے۔ تو پھر یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اصل میں یہ وہ سارے لوگ تھے جو نیک تھے اور نیک بزرگ تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے۔ وقد اضلوا کثیرا ولا تزید الظالمین الا ضلالا، اور انہوں نے تو بہتوں کو بہکا دیا اور اللہ اب تو ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے کسی اور چیز میں اضافہ نہ کرنا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مرحلے پر آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ اب آپ کی دینی حمیت کو یہ قبول نہیں تھا کہ ان ناہنجاروں میں سے، کافروں میں سے کوئی بھی باقی بچے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ مما خطیئاتہم مغرقوا فادخلوا نارا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے ہی وہ غرق کر دیے گئے اور داخل کر دیے گئے آگ میں۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، تو نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابل کوئی مددگار۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اس فریاد کا سخت ترین حصہ بھی آیات میں آلہ ہے۔ وقال نوح، اور نوح علیہ السلام نے کہا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ ہے میرے پروردگار اب کی زمین پر کافروں کا بستا ہوا ایک گھر بھی مت چھوڑنا۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور اگر تو نے ان کافروں کو چھوڑ دیا کفر کی حالت میں ہی تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسلوں میں اب فاجر اور کافر لوگوں کے سوا اور کوئی پیدا نہیں ہوگا، یعنی کافروں کو ہی پیدا کریں گے نا۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، پروردگار مغفرت فرما دے میری اور میرے والدین کی، اور جو کوئی بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کے ساتھ اس کی بھی، وللمؤمنین والمؤمنات، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو یہ دعا اس لحاظ سے خصوصی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں اگلے اور پچھلے زمانوں کے تمام اہل ایمان کو آپ علیہ السلام نے اپنی دعا میں شامل فرما دیا۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ان ظالموں کے لیے تو اب کسی چیز میں بھی اضافہ مت کرنا سوائے تباہی اور بربادی کے۔ تو آپ دیکھیں کتنے سخت دعا کے الفاظ تھے کہ سب کو ختم کر دے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو کشتی میں لوگ سوار تھے صرف ان کو بچا لیا گیا، باقی روئے زمین پر کہیں کوئی جاندار باقی نہیں تھا۔ جتنے جاندار جو بچے وہ کشتی میں سوار تھے، جانوروں کی صورت میں بھی، حشرات کی صورت میں بھی، پرندوں کی صورت میں بھی اور انسانوں کی صورت میں بھی۔ تو یہ نبی کی وہ دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی کہ روئے زمین پر کسی جاندار کو اللہ تعالیٰ نے باقی نہیں چھوڑا۔ تو ہر نبی کی مخالفت کرنے والے اپنے اپنے انجام سے دوچار ہوئے۔ تو امت مسلمہ بھی اپنے آخری نبی کے اوپر آخری زمان ہونے پر بہت ناز بھی کرتی ہے، ختم نبوت پہ بھی عمل کرتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو بھی چھوڑ رکھا ہے۔ محبت کے دعوے بہت ہیں لیکن جو دعوت انہوں نے پیش کی اس دعوت کے اوپر لبیک کہنے والے بہت ہی کم ہیں۔ تو ہم نے اپنا محاسبہ یہاں رک کے یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کی دعوت پر لبیک کہنے والا بنا دے، اور وہی حدیث کہ جو تمہیں رسول اللہ دیں وہ تم لے لو، جن سے وہ روکیں منع کریں ان سے تم رک جاؤ، وہ باز ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین پر چلنے اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔